زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے 30 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا لفظ اور زکوٰۃ کے تعلق سے اللہ نے ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور نماز دونوں کو جوڑ کر فرمایا، کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کہ تم نماز بھی ادا کرو، زکوٰۃ بھی دو۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، زکوٰۃ کا جو تعلق ہے مال سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ نماز کا جو تعلق ہے یہ بدنی عبادت ہے، انسان کے جسم سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ نماز کا مال سے کوئی تعلق نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ جبکہ حج اس کے اندر بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے، بدن بھی شامل ہے، مال بھی شامل ہے حج کے اندر۔ تو عبادات کی عموماً دو قسمیں ہیں، کچھ عبادتیں ایسی جو صرف بدنی ہیں جیسا روزہ ہے، نماز ہے، کچھ عبادتیں جو صرف مالی ہیں جیسا کہ جو ہے زکوٰۃ ہے، اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو مالی بھی ہیں اور بدنی بھی ہیں۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کا جو ہے عموماً لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر 4 معنی بتایا جاتا ہے۔ پہلا معنی ہے نمو، نمو کے معنی بڑھنا، زیادہ ہونا۔ دوسرا معنی ہے جو ہے برکت کا ہونا، برکت بھی کیا ہے؟ معنوی اضافے کو کہتے ہیں۔ برکت آپ کو نظر نہیں آتا، آپ کو دیکھ نہیں سکتے برکت، لیکن محسوس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ برکت کا معنی ہوا۔ تیسرا معنی یہ ہے زکوٰۃ کا، تیسرا معنی یہ کہ جو خیر اور اچھائی میں اضافہ ہونا، خیر اور بھلائی کے اندر اضافہ ہونا، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کہتے ہیں۔ چوتھا معنی یہ پاکی اور صفائی کا، طہارت کا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زکوٰۃ ان سے لیجئے تاکہ جو ہے آپ لِتُطَهِّرُهُمْ، تاکہ آپ انہیں پاک و صاف کریں اور ان کا تزکیہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جو عبادت کو مشروع قرار دیا، زکوٰۃ کو جو ہے کئی حکمتیں اس کی۔ سب سے پہلی حکمت کیا؟ زکوٰۃ کو فرض کرنے کی تاکہ مال پاک ہو جائے اور انسان کا جسم بھی پاک ہو جائے، دونوں۔ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جس سے مال کی بھی پاکی حاصل ہوتی ہے اور انسان بھی پاک و صاف ہوتا ہے۔ مال کی پاکی کا مطلب کیا ہے؟ آدمی اگر اللہ کا حق ادا نہیں کیا وہ مال کنز ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آیت ابھی میں پڑھ کے سنا، انشاءاللہ ترجمہ بتاؤں گا آپ کو، کہ جو مال زکوٰۃ ادا نہ کرے، جس مال کا زکوٰۃ نہ دیا جائے تو سمجھ جائیے کہ وہ مال کنز ہو گیا، مطلب اللہ تعالیٰ اس پر گرفت کرنے والا، تو مطلب کیا؟ مال خراب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جسم کی پاکی کا مطلب یہ کہ جب آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے، پیسے زکوٰۃ دیتا ہے، اس کی بہت ساری اچھائیاں اس کی زندگی میں پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اچھائی کیا ہے؟ دل سے مال کی محبت نکل جاتی، اللہ پر توکل پیدا ہوتا ہے، جو اللہ کل دیا، آج دیا ہے مجھے، کل بھی وہ دے گا، یہ یقین، یہ ایمان پیدا ہوتا ہے زکوٰۃ دینے سے۔ جو لوگ بخیلی کرتے ہیں نا، ان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ان کا ایمانی لیول بالکل جو ہے ڈراپ ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ اللہ پر یقین کم کرنے لگتے ہیں، پیسے پر زیادہ بھروسہ آنے لگتا ہے۔ تو یہ سب خرابیاں ہیں زکوٰۃ نہ دینے والوں کی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ایک حکمت یہ ہے زکوٰۃ کی، تاکہ جو غریب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر پیدا نہیں کیا، کسی کے اللہ نے مال دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال نہیں دیا، کسی کو مال دے کر اللہ آزما رہا ہے، کسی کو مال کے بغیر اللہ آزما رہا ہے۔ جن کو اللہ مال دیا ہے، جن کے پاس مال نہیں ہے، ان کی مدد کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کا تعاون کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ایک جو ہے کمیونٹی کے لیے، اپنی کمیونٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اپنے لوگوں اور دوست احباب کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو مشروع قرار دیا۔ اور بھی بہت ساری حکمتیں، وقت کی قلت کی وجہ سے میں چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ تو زکوٰۃ کی بات ہو گئی۔ اب چلتے ہیں جو اصل مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ جو لوگ نہیں دیتے ہیں، سورہ توبہ کے اندر ان کے لیے بڑی وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یکنزون الذہب، جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، کنز کہتے ہیں اس مال کو جس میں زکوٰۃ نہ دی جائے، زکوٰۃ نکالی نہیں گئی ہو، جو بھی پراپرٹی اگر زکوٰۃ نہیں دی ہے وہ کنز ہے شریعت کی نگاہ میں۔ اللہ نے کہا کہ جو لوگ
سونا اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، جمع کر کے رکھتے، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم، اے اللہ کے رسول آپ انہیں خود سنائیے، خوشخبری دیجئے، انہیں ڈرائیے کس بات کی؟ دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے۔ کیا ہوگا دردناک عذاب؟ اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے فرمایا یوم یحمى علیہا، اس دن کو یاد کرو جس دن جو ہے آگ میں ڈالا جائے گا، یوم یحمى علیہا جباہہم، ان کی پیشانیوں کو، وظہورہم، ان کی جی پیٹوں کو، وجنوب، ان کے بازوؤں کو، ان کی پیٹوں کو آگ میں ڈالا جائے گا، آگ سے داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہی وہ مال ہے جس کو تم جو ہے جمع کر کے رکھے تھے، اب چکو اس کا مزہ، فذوقوا لانفسکم ما کنتم تکنزون، جو کو تم جمع کر کے رکھے تھے اس کا مزہ چکو۔ فرشتے کہیں گے، اللہ تعالیٰ نے جہنم کا منظر بیان فرمایا۔ اس آیت پہ غور کریں کہ جو لوگ مال رکھ کر نصاب کو پہنچنے کے بعد زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اس مال کو کنز کہا جاتا ہے۔ ایک نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس آیت مبارکہ میں تین اعضاء کے عذاب کی ذکر اللہ نے بیان فرمایا، جباہ ان کی پیشانیوں، جنوب ان کے جو بازوؤں کو، وظہور ان کی پیٹوں کو۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے پیشانی کا ذکر کیا، بازو کا ذکر کیا، پیٹ کا ذکر کیا۔ اس کی حکمت یہ، کوئی آدمی مانگنے والا کسی مالدار کے پاس آیا جو زکوٰۃ نہیں دیتا، ٹھیک ہے، ایک ایسا آدمی جو زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ مال مانگنے والا کوئی آیا اس کے پاس، اگر کہا بھائی صاحب کو میری مدد کرے، میری پیشانی پہ جو ہے لکیریں آ جاتی ہیں، ناراضگی کے آثار پیشانی پہ ظاہر ہوتے ہیں، ارے میں اس کو پیسہ دوں، ٹھیک ہے، پہلے نفرت اور جو ہے ناراضگی کے اظہار یا پیشانی سے کرتا، پھر بھی ایسا کہ نہیں صاحب مجھے چاہیے، کچھ دو، اصرار کیا، پلٹ کے بیٹھ جاتا، ایسے بازو دکھاتا، ٹھیک ہے، پھر اور اصرار کرنے لگا، ناراض ہو کر اٹھ کے پیٹھ دکھا کے چلے جاتا۔ یہی اللہ تعالیٰ نے تینوں اعضاء کا ذکر ترتیب ذکر کیا، پہلی مرتبہ نفرت کا اظہار کیا، دوسری مرتبہ بھی نفرت کا اظہار کیا، تیسری مرتبہ اعراض کر کے چلے گئے، بار مانگنے کے باوجود اس کے دل میں رحم نہیں آیا، اس کے دل سے مال کی محبت نہیں گئی، اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں آیا، تقویٰ نہیں آیا، اسی لیے جیسا دنیا میں ان تینوں اعضاء کے ذریعے سے زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ انہی تین اعضاء کو جو اللہ تعالیٰ سزا دے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول، جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں ہمیں معلوم پڑتا۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیں آپ، یوم یحمى علیہا آیتیں جب پڑھیں گے نا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ زکوٰۃ نہ دینے کی سزا اتنی بڑی بتائی گئی، سبحان اللہ۔ اس تعلق سے ایک حدیث سنا کر انشاءاللہ آگے کے موضوع میں بڑھتا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے مال کو، سارا مال، زیور، جو بھی پراپرٹی، جو بھی جس کا زکوٰۃ ادا نہیں کیا، قیامت کے دن ان تمام کو اژدہا سام بنا کر ان کے گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ قیامت کے دن لوگ پہچان لیں گے گردن کو دیکھ کر، یہ جو مال جو بھی دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کر، سارا مال سام بنا کر، اژدہا بنا کر اس کی گردن میں ڈالی جائے۔ قرآن اللہ کہتا ہے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جو بخیلی کر رہے تھے، مال کو جمع کر کے رکھے تھے، اس کا طوق پہنا دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس کی وضاحت کرتی ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ نہ دینے والے کے انجام کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے حدیث سے، بہت ساری باتیں ہیں کیونکہ مجھے 20-25 منٹ آپ کو بتانا ہے، تو اس لیے میں شارٹ میں لے کے چل رہا ہوں۔ اب یہاں سے جو موضوع ہے ابھی آپ کو، زکوٰۃ کون دے گا، کب دے گا، اس تعلق سے انشاءاللہ جو ہے ہم آپ سے بات کریں گے۔ زکوٰۃ جو ہے ہر آدمی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ نصاب کس کو کہتے ہیں؟ سونا چاندی کا وہ مقدار جس پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر مثال طور پر کسی کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، بتا رہا ہوں، صرف 1 لاکھ روپیز اگر ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اگر سونے کا اعتبار کریں گے، چاندی کا اعتبار کریں گے، وہ اس 1 لاکھ روپے میں جو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اس پر بھی بتاؤں گا میں آپ کو۔ تو نصاب کو پہنچنا ضروری۔ نصاب کس کو کہتے ہیں؟ اگر سونا ہے مثال کے طور پر، سونا زیور کی شکل میں ہو، بسکٹ کی شکل میں ہو، را میٹیریل کی صورت میں ہو، یا اور کوئی صورت میں ہو،
یا تزئین کے لیے بنایا گیا ہو یا جو انویسٹمنٹ کے طور پر رکھا گیا ہو، بسکٹ بنا، کچھ بھی ہو، کوئی بھی شکل میں اگر سونا ہو، اگر وہ 85 گرامز کے آج کے حساب سے بتا رہا ہوں، اگر 85 گرامز اگر اس کے پاس ہے تو وہ نصاب کو پہنچ گیا، اس پر ہی زکوٰۃ ہے۔ اگر کسی کے پاس 80 گرام ہے، 60 گرام ہے، 50 گرام ہے، 40 گرام ہے، 20 گرام ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ کیونکہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نصاب کو نہیں پہنچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گرام وغیرہ نہیں تھا، اس زمانے میں تھا مثقال۔ کیا کہتے تھے اس کو؟ مثقال، میم سا قاف الف لام، مثقال۔ 20 مثقال جو موجودہ زمانے کے حساب سے 4.25 گرام ایک مثقال ہوتا تھا اللہ کے رسول کے زمانے کا، اس حساب سے 85 گرام ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں 87، ٹھیک ہے نا، بعض علماء کہتے ہیں 1-2 گرام کا فرق آ رہا ہے، لیکن جو ہے جو بڑے علماء ہیں سب کا جو متفقہ طور پر 85 گرام، شیخ بن باز رحمہ اللہ، شیخ صالح حسین رحمہ اللہ، جو کبار علماء گزرے ہیں موجودہ زمانے کے، سب کا جو ہے فتویٰ یہی ہے، اگر کسی کے پاس 85 گرام ہو تو وہ نصاب کو پہنچ گیا، اب اس کو زکوٰۃ دینا۔ 2 شرطیں ہیں زکوٰۃ دینے کے لیے۔ نمبر 1، 85 گرام کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، 1 سال کا گزرنا ضروری ہے۔ 1 سال سے پڑا ہوا آپ کے پاس، مثال طور پر 85 گرام آج آیا، آپ کیا کریں 2-3 مہینے کے بعد کچھ خرچ ہو گیا، ٹھیک ہے، کچھ بھی ضرورت پڑ گئی آپ کو، آپ خرچ کر دیے، اب وہ 85 گرام 50 ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر آپ کیا کریں 1 سال کے اسی درمیان پھر آپ یہ 50 گرام خریدے۔ اوور آل اگر 1 سال کا جو پیریڈ ہے، 1 سال کبھی کم ہوا زیادہ ہوا، کم ہوا زیادہ ہوا، لیکن اوور آل 1 سال اگر آپ کے پاس جو 85 گرام رہا، اگر 1 سال گزر گیا، یہ 2 شرطیں اگر ہوں تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ سونے کا زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ بہت آسان ہے، بہت آسان یہ ہے کہ آج کا مارکیٹ، آج زکوٰۃ نکالنا چاہ رہے ہیں آپ، آج کا سونے کی قیمت کیا ہے دیکھیں مارکیٹ کے اندر 4800 روپے ہے۔ اگر 22 کیرٹ ہے 4600 4200 جو بھی ہوگا، ٹھیک ہے، 24 کیرٹ کا اگر آپ کا ہے تو اسی حساب سے آپ زکوٰۃ نکالنا، کیونکہ سونے کے الگ الگ جو ہے قسمیں ہیں اور سب کی قیمتیں الگ الگ ہیں۔ اگر جو یوزڈ سونا ہے، ٹھیک ہے، اس کی قیمت الگ ہے، 200 روپے کم رہتا ہے مارکیٹ میں پر گرام، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے اگر جو ہے 24 کیرٹ کا اگر آپ کا ہے 913 جو کہتے ہیں، 913 جو ہے جو پیور سونا جو کہا جاتا ہے، تو اگر ہے تو اس کی قیمت الگ ہے۔ تو آپ جو سونا اگر آپ کے پاس ہے اس کو اوریج کر لیں، مثال کے طور پر 18 بھی اگر آپ کے پاس ہے، 20 بھی آپ کے پاس ہے، 22 بھی ہے، 24 بھی ہے، ٹھیک ہے، الگ الگ سونا اگر آپ کے پاس ہے، سب کو جوڑ دیں آپ، تو وہ سے جو ہے 22 کیرٹ زیادہ ہوتا ہے۔ زیورات کی شکل میں جو بھی ہوتے ہیں، زیورات کی شکل میں جو بھی ہوتے ہیں، موسٹ 22 کیرٹ 24 کیرٹ کا ہی ہوتا ہے، اس سے بڑھ کے نہیں ہوتا آپ کو۔ تو آج کی قیمت ڈالیں، مثال طور پر 4000 اگر 800 ہے، 4800 جو ہے انٹو 85 گرامز، آپ دیکھ لیں، آپ 4 لاکھ چلر کچھ آئے گا آپ کو، تو اس پر زکوٰۃ آپ کو نکالنا کیسا؟ 1 لاکھ روپے میں 2500 روپے آپ کو بطور زکوٰۃ نکالنا۔ 1 لاکھ روپے میں جو ہے 2500 روپے بطور زکوٰۃ آپ کو نکالنا۔ یہ سونے کا نصاب ہو گیا آپ کو۔ سونے کے تعلق سے 3 باتیں میں نے بتائی، پھر میں دوہرا رہا ہوں، غور سے سنیے۔ پہلی بات یہ، سونا اگر 85 گرام ہو، کسی بھی شکل میں ہو، تو جو ہے گولڈ سونا جو الگ الگ وائٹ گولڈ بھی آ گیا، جو گولڈ ہے جو ہے نا، تو یہ اگر ہو تو 85 گرام اگر آپ کے پاس ہو، 1 سال گزر گیا ہو، تو آپ پر زکوٰۃ دینا ضروری۔ نمبر 2 دوسری بات یہ کہ جو ہے یہ جو اگر الگ الگ قیمت ہو تو آج کی قیمت کیا ہے وہ دے کر آپ نکالیں گے، جو بھی آپ آج کی قیمت کیا، جس دن زکوٰۃ نکالنا ہو اس دن کا حساب آپ کریں گے۔ یہ 2 باتیں خصوصی طور پر سونے کے تعلق سے یاد رکھیے۔ چلتے اب چاندی کی طرف۔ چاندی اگر جو ہے 595 گرامز، بعض علماء کہتے ہیں 600، بعض علماء کہتے ہیں 595 گرام، ٹھیک ہے نا، تو 595 گرام اگر آپ کے پاس ہو تو اس پر جو ہے بالکل اس کو بھی کیا کرنا، جو چاندی ہے نا مارکیٹ ویلو کے حساب سے اس کو قیمت میں بدل دے، پیسوں میں بدل دے، پیسوں میں بدلنے کے بعد اس کا ایوریج نکال لیں 2.5% پر جو ہے اس کو نکال کر آپ کو دینا۔ اگر مثال طور پر آپ کے پاس 4 لاکھ روپے ہوئے تو 10,000 روپے
آپ کو جو ہے زکوٰۃ نکالنا پڑے گا اس کے اندر. 2.5% کا مطلب یہ 1 لاکھ روپے میں 2500 روپیہ. چلیے تیسری بات آپ کو بتاتا ہوں. اگر کسی کے پاس کرنسی ہے، ڈالر ہے، انڈین کرنسی ہے، یا فارن کرنسی ہے، یا جو ریالس ہیں، جتنے بھی ہیں یہ جو کرنسیز ہیں، یہ تمام کے تمام ایکچولی جو ہے سونے کے بدلے ہوتے ہیں. موسٹ یہ جو سونے کے بدلے استعمال کیا جاتا ہے. تو کرنسی اگر آپ کے پاس ہے تو اس سونے یا چاندی کے نصاب کے برابر اگر پہنچ جائے تو آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا. مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے 1 سال سے پڑا ہوا، اگر چاندی کا اعتبار کریں گے تو اس پہ جو ہے آپ کو 1000 روپے کو جو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. چاندی کا اعتبار کریں گے. اگر سونے کا اعتبار کریں گے تو جو ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ 4 لاکھ 4.5 لاکھ کے اوپر جو ہے آپ کو زکوٰۃ جو ہے جو نصاب کو پہنچے گا پھر وہاں پر زکوٰۃ ہوگا. اس میں علماء کرام کے درمیان ایک اختلاف یہ ہے کہ اگر کرنسی ہو، پیسے اگر آپ کے پاس ہو تو جو کس کا اعتبار کریں گے؟ سونے کا اعتبار کریں گے، چاندی کا اعتبار کریں گے؟ اس میں 2 مسئلہ. ایک مسئلہ ہے کہ اکثر علماء کہتے ہیں تمام کرنسی سونے کے بدلے ہوتے ہیں، لہٰذا سونے کا ہی اعتبار کرنا ہوگا، نصاب سونے کے اعتبار سے اس کو نکالیں گے. بعض علماء کہتے ہیں اس کے اندر نہیں ایسی بات نہیں، اگر چاندی کی پہنچ جائے نکال لے تاکہ غریبوں کا فائدہ ہو جائے، ایسا کہتے ہیں. اللہ عالم بالصواب. میری جو رائے ان تمام آراء کو دیکھ کر، کیونکہ کرنسیز چاندی کے بدلے نہیں ہوتے، سونے کے بدلے ہوتے، لہذا سونے کا اعتبار کرنا یہ قیاس اقرب القیاس ہے. اللہ عالم بالصواب. چلیے اب ایک چوتھا مسئلہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک آدمی کے پاس تھوڑا سونا ہے، تھوڑا چاندی ہے، تھوڑے پیسے ہیں، کچھ پیسے ہیں، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی. اب کیسے زکوٰۃ نکالنا؟ بہت آسان ہے. سب کو پیسوں میں کنورٹ کر لیجئے آپ. مثال سونا ہے نا، کتنے کا 20 گرام سونا اگر آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، 20 گرام کے پیسے کتنا ہو رہے ہیں؟ اس کو 20 گرام کو جو ہے آپ کیا کیجئے، 2 لاکھ روپے تقریباً ہو رہے ہیں، تو 20 گرام کو کیا کیجئے آپ جو اس کو کنورٹ کر لیجئے سونے میں، پیسوں میں. چاندی اگر آپ کے پاس 500 گرام ہے، 200 گرام ہے، تو اس 200 گرام کے پیسے کتنے ہو رہے ہیں؟ پیسے میں کنورٹ کر لیجئے. اور کرنسی کتنا ہے آپ کے پاس، اس کو بھی پیسے میں کنورٹ کر سب جوڑ لیجئے آپ. سونا بھی آ گیا، چاندی بھی آ گیا، کرنسیز بھی آ گئی. اب جوڑ لیجئے اور ٹوٹل نمبر اگر 10 لاکھ بن رہا ہے تو 10 لاکھ کے اعتبار سے 2.5 میں 25,000 روپے آپ کے زکوٰۃ کے ہوں گے. آپ بہت آرام کے ساتھ اس کو نکال سکتے ہیں. چلیے یہ تو 3 مسئلے الگ الگ ہو گئے. چوتھا مسئلہ جو بتانا چاہتا ہوں، تجارت، بزنس جو لوگ کر رہے ہیں کاروبار میں، تو یہ کیسے جو ہم زکوٰۃ نکالیں گے؟ تو بزنس میں یاد رکھیے آپ، سب سے پہلی بات آپ کا اسٹاک، دکان میں کتنے لاکھ کا مال ہے. مثال طور 5 لاکھ کا مال دکان کے اندر ہے، 5 لاکھ پلس کر لیجئے. آپ کو جو ہے آنے والی آمدنی کتنی، کیونکہ اکثر ادھار پہ چلتا، آپ بہت سارے جو بیلنس آنے کا رہتا ہے کتنا ہے، وہ 2 لاکھ جوڑ لیجئے. تو مطلب 5 پلس 2 7 لاکھ روپے ہو گئے. اگر آپ کا پاس ڈیڈ اسٹاک ہے، کچھ اسٹاک خراب ہو گئے، پڑے ہوئے ہیں، آدھی قیمت میں جانے والی ہے، پو قیمت میں جانے والی، تو اس کے اعتبار سے اس کو کتنے پیسے ہوں گے وہ جوڑ لیجئے. بینک میں کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس یا کیش ان ہینڈ کتنے ہیں اس کو جوڑ لیجئے. پورا جوڑنے کے بعد مثال بتا رہا ہوں 10 لاکھ روپے ہو گئے آپ کو، ٹھیک ہے نا. یہ 10 لاکھ میں کیا کرنا، مائنس بھی کرنا. مائنس کیا ہے، آپ کس کو کتنے دینا ہے آپ کو؟ بھئی آپ جو دوسروں سے مال لے کر آئے، ان کو 2 لاکھ روپے ان کو دینے کا ہے، آپ وہ 2 لاکھ روپے مائنس کر دیجئے. ان کو 2 لاکھ روپے دینے کا ہے، وہ مائنس کر دیجئے. ٹھیک ہے، آپ جس کو دینا مائنس کرنے کے بعد مثال طور پر 10 لاکھ روپے آنے کا ہے یا پورا ملا کر آپ کو دینے کا 6 لاکھ روپے اگر مثال طور پر ہے تو مائنس 6 لاکھ کر دیجیے، بچا 4 لاکھ. آپ کو 4 لاکھ کا زکاتی دینا 10,000 روپیہ. یہ آسان طریقہ ہے آپ کے جو زکات نکالنے کا. اس کو یاد رکھیں، تجارت میں پورے سامان جو آنے کا ہے اس کو جوڑ لیں اور آپ کو جو دینے کا ہے اس کو مائنس کر لے، پھر جو اماؤنٹ بچے گا اس میں 2.5% آپ زکوٰۃ آپ کو نکالنا ہے. ایک اکثر سوال لوگ پوچھتے رہتے ہیں اگر قرض آنا ہے میرے پاس، میں کسی کو 2 لاکھ روپے دیا، 3 لاکھ روپے دیا، تو کیا میں زکوٰۃ نکالنا ہے کیا؟ تو قرض جو دیے آپ، یہ آپ کا پیسہ، جب بھی آپ زکوٰۃ نکالیں گے تو قرض وہ آپ کا پیسہ اس کے پاس، وہ آپ کا ہی، ٹھیک ہے نا. آپ اس میں سے زکوٰۃ دیں گے کیونکہ آپ اس کے اونر ہیں، آپ اس کے مالک ہیں. لیکن ایک صورت یہ کہ زکوٰۃ جو قرض لیا ہمارے پاس سے وہ واپس نہیں کر رہا. 1 سال گزر گیا، اب زکوٰۃ نکال دی. 2 سال گزر گیا، زکوٰۃ نکال دی، لیکن وہ نہیں دے رہا پیسے. تو کیا مطلب آنے کے امکانات کم ہو گئے.
وہ جو پیسہ جو آنا تھا 2 لاکھ روپے ہمیں نہیں آ رہا ہے، تو ابھی کیا کریں، اس کو پینڈنگ ڈال دیں اس کو، جب وہ دے گا 3 سال کے بعد دے گا، 4 سال کا جب دے گا، تب جو ہے جب پیسے آ جائیں تو اس صورت میں اس کا زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ شیئر جو ہے وغیرہ خرید کے رکھیں، یا جو ہے انویسٹمنٹ کیے ہوئے کسی بھی کمپنی کے اندر، یا جو بھی ان کے پیسے وغیرہ ہوں، وہ تمام بھی جو ہے کیش کے ساتھ جوڑ کر ہی جو ہے، کیونکہ اس کے پراپر مالک کون ہیں، آپ ہیں، ٹھیک ہے نا، ان پیسوں کا زکوٰۃ نکالنا آپ پر ضروری ہے، اس بات کا خاص خیال رکھیے۔ شریعت میں جو چیزیں استعمال کی ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں، گاڑی ہے آپ کی اس پہ استعمال نہیں، جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں، جو گاڑی یا جو ہے میرے سواریاں اگر آپ کے پاس ہیں اس پر آپ کو زکوٰۃ نہیں ہے، ان تمام چیزوں پر آپ کو جو ہے زکوٰۃ نہیں، جو گھریلو استعمال کی چیزیں، جو روزمرہ کے استعمال کی چیزیں، اس پر جو ہے آپ کو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، اکثر لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں میرے پاس، یہ پلاٹ اگر میرے پاس ہے، 1 ہے 2 ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا جو کیا کرنا ہے، اپنے مقصد کے لیے میں خریدا یا جو بزنس کے لیے خریدا، فلاں خریدا، اس میں آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ خریدے ہوں، جس مال سے خریدے وہ زکوٰۃ ادا شدہ ہے یا نہیں ہے، یہ پہلے آپ اس کی جانچ کرا لیجئے۔ مثال طور آپ کے 5 لاکھ روپے تھا، اس کا زکوٰۃ نکالے نہیں نکالے خریدنے سے پہلے، تو وہ آپ دیکھ لیجئے۔ پہلی بات، ایک آپ خرید لیا، آپ اپنے لیے کچھ بھی لیے، کوئی بات نہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کے جو لینڈ پر، آپ کی جو زمین ہے اس پر آپ کو کیا نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں۔ کب تک زکوٰۃ نہیں ہے؟ جب تک کہ آپ اس کو بیچ کر جو ہے کوئی اور زمین خریدنا چاہ رہے ہیں، کوئی فروخت کرنا چاہ رہے ہیں، جب بیچیں گے جو بھی آپ کو پروفٹ آئے گا اس میں سے آپ کو جو ہے زکوٰۃ جو ہے مکمل طریقے سے آپ کو نکالنا ہوگا۔ 5 سال رکھے ہوئے تھے، 10 سال رکھے ہوئے تھے، تو 10 سال تک اس لینڈ کے لیے، اس پراپرٹی کے لیے آپ کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مجھے موٹا موٹا حساب ہے۔ کوئی بلڈنگ ہے، مگر آج کل جو کمرشل کمپلیکس ہوتے ہیں، 10 گھر ہے، 20 گھر ہے، 50 دکانیں، 30 دکانیں، تو آمدنی اگر آ رہی ہے، سالانہ انکم جو بھی ہوگا اس میں، اس انکم میں 2.5% اگر زکوٰۃ تک پہنچ رہا ہے، پورا مال آپ کا انکم سب جوڑ کر جو بھی آ رہا ہے، 2.5% اس میں زکوٰۃ نکالنا ہے اگر نصاب کو پہنچتا ہو تو۔ یہ کچھ بنیادی احکامات ہیں موجودہ زمانے کے اعتبار سے زکوٰۃ کے تعلق سے۔ ابھی چوپائے ہیں، چوپایوں کی زکوٰۃ کی صورت الگ ہے۔ اگر کسی کے پاس زمین ہے، پیداوار ہے، کھیتی کر رہا ہے، اس کی زکوٰۃ کی صورتیں الگ ہیں۔ اگر کسی کو یہ سب مسئلے پوچھنا ہو تو بظاہر، کیونکہ آج کل کھیتی کم ہے، لوگ کرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی طریقے سے چوپائے وغیرہ اگر کسی کے فارمنگ ہے تو آپ براہ راست مل کر مجھ سے جو اس کے جو ہے مسئلہ جان لیں۔ تو یہ چند بنیادی احکامات ہیں، تقریباً 20 سے 25 منٹ کے اندر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ابھی اگر کوئی سوال چھوڑ گیا زکوٰۃ کے تعلق سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ان تمام باتوں کے علاوہ اگر کوئی بھی آپ کو سوال چھوڑ گیا، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے زکوٰۃ کے تعلق سے، آپ ڈائریکٹ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اگر خواتین اگر چٹھی لے کے پوچھنا تو چٹھی لے کے پوچھیں، انشاءاللہ کل جواب دیا جائے گا اس کے بارے میں، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہاں، زکوٰۃ ایک مسئلہ چھوڑ گیا تھا، جزاک اللہ خیر۔ زکوٰۃ کس کو دیں یہ میں بتانا بھول گیا آپ کو۔ زکوٰۃ کس کو دیں؟ سورہ توبہ آیت نمبر 56 شاید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ 8 لوگوں کو زکوٰۃ کے پیسے دینا، 8 کے علاوہ 9 کوئی مد نہیں۔ مسجد بنانے کے لیے زکوٰۃ کے پیسے نہیں دے سکتے آپ، اصولاً مدرسہ بنانے کے لیے میرے آپ جو نہیں دے سکتے آپ، کوئی بلڈنگ بنانے کے لیے آپ زکوٰۃ کے پیسے نہیں دے سکتے آپ۔ زکوٰۃ کے پیسے دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 8 مد بتا دیا۔ پہلا کون ہے؟ فقیر۔ فقیر کے تعلق سے 2 باتیں، ایک وہ ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو، یہ فقیر ہے، یا ایک وہ آدمی جو مانگتا، یہ فقیر۔ نمبر 2 مسکین۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس ایک دن کا کھانا ہو، ایک دن کا کھانا مانگتا نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے نا، مجبور ہے، ضرورت مند ہے، ٹھیک ہے، وہ پوچھتا نہیں کسی سے بھی، ٹھیک ہے، یہ مسکین ہے، اس کو بھی دے سکتے ہیں آپ، دینا چاہیے۔ انما الصدقات للفقراء والعاملین علیہا، زکوٰۃ وصول کرنے والوں کے لیے، جو بھی زکوٰۃ کا کام کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، پیسہ لا کر جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بیت المال کا نظام تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں، تو جتنے ورکرز ہیں بیت المال کے کام کرنے زکوٰۃ کے تعلق سے، ان کو اس میں سے سیلریز اور اخراجات دے سکتے۔ والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم،
کسی کا دل رکھنے کے لیے خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ٹھیک ہے، مالدار ہو یا جو غیر مالدار ہو، کوئی بھی ہو، کسی کا دل اسلام سے قریب کرنے کے لیے، مسجد سے قریب کرنے کے لیے، نماز سے قریب کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ قرض کر سکتے ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، گردن آزاد کرنے کے لیے یا جو ہے قیدی وغیرہ چھڑانے کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ والغارمین، قرض دار، کوئی بھی آدمی جو ہے حلال کمائی کر رہا تھا، اچانک جو باڑھ آیا، ساری دکان ڈوب گئی، سارے سامان قرض میں آ گیا، ٹھیک ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والغارم، کوئی بھی قرض دار، اس میں علماء نے لکھا ہے کہ حلال کاروبار کرنے والا، جائز کاروبار کرنے والے کو آپ مدد کریں اس کے اندر۔ ایک آدمی ہے اسراف کر رہا ہے، پیسے اڑا رہا ہے، یہ گاڑی خریدا بیچا، وہ گاڑی خریدا بیچا، ٹھیک ہے، وہ غلط کام میں لگا ہوا، اس کی وجہ سے نقصان میں پڑ گیا، وہ اس میں نہیں آتا۔ حلال کمائی کرنے والا کسی وجہ سے نقصان میں پڑ گیا تو اس کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ والغارم وفی سبیل اللہ، یہ تو جہاد کا مسئلہ، جہاد کے لیے تعاون کرنا، پھلا کرنا۔ آخری میں اللہ نے کہا وابن السبیل، مسافر، کوئی اب مسافر آیا، راستہ لٹ گیا، سامان لٹ گیا، پریشان حال تھا، زکوٰۃ کے پیسوں سے نکال کر دیا جا سکتا ہے۔ ان 8 مد کے علاوہ 9واں مد نہیں ہے، 9واں مد نہیں۔ آج لوگ کیا کر رہے ہیں، زکوٰۃ کے پیسوں میں 20 روپے 40 روپے کی ساڑیاں خرید کے لا کر سب کو بانٹ رہے ہیں، ہاں 20 روپے لے کے بانٹ رہے ہیں۔ یہ سب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجتماعی طور پر زکوٰۃ کو نکالا جاتا تھا، سارے اناج زکوٰۃ کے پیسے مسجد میں جمع ہوتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہونے کے بعد جو ہے اسی کو تقسیم کرتے تھے۔ محلے میں کون جو غریب ہے، کون ضرورت مند ہے، کون محتاج ہے، کون فلاں ہے، اس کو دے سکتے تھے۔ آج اور ایک امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا اگر کوئی زکوٰۃ نکالنا چاہ رہا ہے، اگر ہو سکتا ہے تو 8 مد میں بھی تھوڑا تھوڑا نکال لے، جو 8 مد اللہ نے بیان فرمایا ہے 8 مد میں بھی نکال لے، تاکہ جو سب جو ہے ڈپارٹمنٹ، سب شعبے جات ہیں نا، سب آپ ڈیولپ کر سکیں، طاقتور ہو سکیں۔ یہ جو اس آیت کا خلاصہ ہے، یہ خاص طور پر اپنے زکوٰۃ کے پیسوں کو دیکھ کر سمجھ کر دیجئے۔ آپ 1000 دے رہے ہیں، 2000 دے رہے ہیں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ سمجھ رہے ہیں آپ، 4 آدمی مل کر کسی کو 1 لاکھ روپے دے کر بزنس کھڑا کر دیجئے، آئندہ سال وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے گا۔ تو زکوٰۃ کا مقصد یہ ایسا تھا کہ ہماری کمیونٹی کو مضبوط کریں ہم، تو آج ہم زکوٰۃ کے جو مقصد ہی پلٹ دیے۔ جس کی صدقہ کر سکتے آپ، 500 200 دے سکتے، آپ مدد کر سکتے، ہیلپ کر سکتے، ہدیہ دے سکتے، تحفہ دے سکتے۔ یہ زکوٰۃ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفاء راشدین کے زمانے میں اجتماعی طور پر ہی نکالا جاتا تھا۔ اس کا خاص خیال رکھیں، اگر نظم ہو سکتا ہے تو اس کا نظم کریں، انشاءاللہ اس کے فوائد اور برکتیں جو ہے ہم اپنی زندگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ جتنے بھی ڈائمنڈس ہیں، پلانٹینم ہے، وائٹ گولڈ ہے، اور جتنے بھی سب ہیں، ان تمام پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جی زکوٰۃ نہیں، نہیں آپ، ہاں یہ اکثر غلطی ہوتی ہے، میں کسی کو 2 لاکھ روپے دیا، ٹھیک ہے، وہ اب نہیں دے رہا، اب مجھے 2 لاکھ روپے زکوٰۃ نکالنا، مثال بتا رہا ہوں، مجھے 2 لاکھ روپے زکوٰۃ نکالنا، تو کیا بھائی وہ دینا نا میں مائنس کر لوں گا؟ نہیں کر سکتے آپ۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ جب آپ اس کو پیسے دیے اس وقت آپ کی نیت قرض کی تھی، ٹھیک ہے نا، دیتے وقت تو قرض کی نیت جب تھی تو وہ جو زکوٰۃ میں نہیں دے سکتے آپ۔ اب یا تو معاف کر دیں، وہ پورا پیسہ معاف کر دیں، صدقہ کر دیں، یا نہیں تو جب پیسے آ جائیں گے آپ جوڑ لیں، اس کو مائنس نہیں کر سکتے آپ۔ جی نہیں، زکوٰۃ کا مستحق ہو تو آپ زکوٰۃ دیں، نہیں دے کر قرض واپس لے لیجئے آپ، لیکن وہ جو نیت ہے مائنس پلس مت کیجئے۔ نیت بدلنے سے عمل بدل جاتا، نیت بدلنے مت دیجئے۔ ہم قرض دیے وہ بھی اجر کا کام ہے، زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں یہ بھی اجر کا کام ہے۔ جب ہم قرض دیے تھے اس وقت زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی ہماری، ہے نا، جب نیت، جس وقت ہماری نیت تھی اس نیت کو باقی رکھیے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت کی درستگی پر ہے۔ صحیح کام کریں گے صحیح نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ۔ تو آپ اگر مستحق زکوٰۃ کا مثال طور پر آپ زکوٰۃ دے دیں،
بھائی میرے قرض مجھے واپس کرو آپ. یہ دو معاملہ ہو گیا. قرض واپس لینا معاملہ الگ ہو گیا, زکوٰۃ کا مستحق ہے تو زکوٰۃ دینے کا معاملہ الگ ہو گیا. جی اس کا خاص خیال رکھیں. جی کسی کو بھی دے سکتے ہیں, رشتہ دار کو دے سکتے ہیں. مستحق رہنا 8 مد میں, دیکھیے میں بتا رہا ہوں, اہم بات بتانا چاہ رہا ہوں, جتنے زکوٰۃ دینے والے 8 مد ہیں, آپ 8 مد میں کس کو دے رہے ہیں آپ کو معلوم رہنا. بھائی میں اس مد میں دے رہا ہوں, اللہ کے پاس پوچھو گے تو بول سکتے ہیں اللہ میں نے اس مد میں دیا تھا. ہمیں مد ہی نہیں معلوم ہے تو پھر کیسے ہوگا؟ نہیں, مؤلفۃ قلوب میں دے سکتے ہیں نا آپ. اگر کوئی آدمی دین سے دور ہے, میرا آپ کچھ پیسے دے کر ان کی مدد کر کے آپ دین سے قریب کرنا چاہ رہے ہیں, مسجد سے قریب کرنا چاہ رہے ہیں, کر سکتے ہیں, مؤلفۃ قلوب میں آ سکتا وہ. تو اس کے جواب دے ہم ہیں, ہم زکوٰۃ دینے والے ہم ہیں, اس کا خاص خیال رکھیے. جی 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 اس میں کیا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ زکوٰۃ ہے نا اپنے رشتہ داروں کو میں سے اگر دیں گے آپ کو دگنا اجر ملے گا. کتنا؟ ڈبل اجر ملے گا. جی حضرت زینب بنت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک عجیب و غریب سوال لے کر آئی. سوال یہ تھا, اللہ کے رسول کیا بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے کیا؟ بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ, یہ اس وجہ سے اس لیے سوال آیا, پرانے زمانے میں شوہر اور یہ بیوی کے مال جمع نہیں ہوتا تھا. بیوی اپنا مال الگ رکھتی تھی, شوہر اپنا مال الگ رکھتا تھا. تو یہاں بیوی مالدار تھی, فیملی بیک گراؤنڈ اچھا تھا ان کا, لیکن شوہر تھوڑا کمزور تھے مالی اعتبار سے. تو اللہ کے رسول نے کہا بالکل آپ کو 2 اجر ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھارا کہ اگر بیوی واقعی شوہر کو مستحق ہے, جو ہے فقیر ہے, مسکین ہے, یا جو غارم ہے, ان تمام صورتوں میں اس کی مدد کر سکتی ہے, اس کو 2 اجر ملے گا. تو اگر آپ اپنے رشتہ داروں کو صدقہ و خیرات کریں گے, زکوٰۃ دیں گے, آپ کو 2 اجر ملے گا. یہ ایک اجر زکوٰۃ و صدقہ دینے کا, اور ایک اجر ہے رشتہ داری نبھانے کا. سبحان اللہ, یہ اللہ کی مہربانی. اللہ تعالیٰ ایک ہی کام کے 2 اجر بھی دیتا ہے, ڈبل اجر. جی جی جب آئے گا آپ کے ہاتھ میں, جب اس کے آپ اونر بنیں گے, وہ پیسہ جب آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا اس دن نکال دیجئے آپ. سود انٹرسٹ چھوڑ دیجئے آپ, ہاں ٹوٹل اماؤنٹ, ہاں نہیں وہ تو جس وقت آپ مالک بنیں گے نا, جس وقت جس ایئر آپ مالک بنیں گے اس وقت نکال دیجئے اس کو, وہ آپ کے اختیار میں نہیں. جی مثال طور پر 10 لاکھ روپے آئے اس وقت, آپ کا جو تھوڑا تھوڑا جمع ہو رہا تھا وہاں پر, ٹھیک ہے, آپ کو معلوم ہے اگر کتنا کٹ رہا ہے تو سال بھی نکال سکتے ہیں آپ کو معلوم ہے نا, سرکاری نوکری پہ ہے, ماہانہ 2000 روپے کٹ رہا ہے مثال طور پر, ٹھیک ہے, ایئرلی 24,000 کٹ رہے ہیں آپ کو, تو وہ آپ اپنے پیسے میں جوڑ لیں, زکوٰۃ نکالتے ہیں اس کو نکالتے چلے جائیں, تو وہ مال بھی پاک ہوتا جائے گا. آپ کو ایک ساتھ بعد میں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, لاسٹ میں آپ کو بالکل نکال سکتے ہیں. نہیں, ہمارا ایمان, ہمارا تقوی, ہمارا ایمان ہمیں کیا کرتا, صحیح کام پہ لگاتا. ہم کیسا سوچتے ہیں ویسا کر سکتے ہیں, حرج کی بات نہیں. جی پیشے کی بھی نکال سکتے ہیں نا, زکوٰۃ کوئی ضروری نہیں کہ 1 سال گزر جانے کے بعد نکالیں, 1 سال پیشے کی بھی ایڈوانس میں نکال سکتے. 2023 کا زکوٰۃ جو ہے ایڈوانس میں آج نکال سکتا ہوں. جی شریعت میں اجازت ہے اس کی, تو یہ پیسے کی نکال بھی اگر دیں آپ, کوئی حرج کی بات نہیں. جزاکم اللہ خیر. جی جی سگے بھائی, ہاں بہن بھائی, بہن کی شادی ہو گئی ہے مثال طور پر میرے آپ, تو جو ہے آپ ان کی بہن واقعی مستحق ہے, یہ 8 میں آ رہے ہیں, کسی میں بھی آپ ان کو دے سکتے. بھائی بھی ایسے ہی, بھائی کا گھر الگ ہے, چولہا الگ ہے,
ٹھیک ہے وہ اپنا کاروبار کر رہا ہے، نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے قرض میں ہے، آپ لگتا ہے کہ 8 میں سے کسی ایک میں دے سکتے ہیں، آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح باپ بھی جو اپنی بیٹی کو زکوٰۃ دیتا ہے شادی کے بعد، بیٹی کی شادی ہو گئی، ٹھیک ہے وہ اپنے فیملی میں رہ رہی ہے، لیکن جو ہے اب بہت تنگی میں ہے، مسائل میں ہے شادی کے بعد، تو باپ بھی اگر زکوٰۃ نکال رہا ہے تو اپنی بیٹی کو بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ جی کفالت میں دے رہنا، اب بڑا بھائی ہے، چھوٹے بھائیوں کو یہ ذمہ داری اس کے اوپر ہے، تو بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کی ذمہ داری جب ہو تو اس کو زکوٰۃ دے نہیں سکتا۔ اب بیٹی شادی نہیں ہوئی، باپ ہے، اب باپ زکوٰۃ نہیں دیتا بیٹی کو، کیونکہ اس کو پالنا اس کی کفالت میں بیٹی اب۔ جی جی بیوی تو اپنے ہماری کفالت میں ہے، ہاں بیوی شوہر کو دے سکتی، شوہر بیوی کو زکوٰۃ دے نہیں سکتا۔ جی ماں باپ، ہاں بیٹا الگ ہے، بھی بتائیں نا آپ۔ جی اگر ماں باپ کی کفالت میں بیٹا اگر ہے تو اب نہیں ہے، نہیں دے سکتا۔ مساکین میں ہے، مساکین ہے بلا۔ دیکھیے آپ کو لگتا مسکین ہے، مسکین پوچھتا نہیں ہے کبھی بھی، ہاں آپ خود مدد کر سکتے، آپ مدد کر سکتے بول رہا ہوں، دے سکتے۔ جی کوئی بات نہیں ہے ایسا، کوئی جو مساکین ہیں ضرورت مند محلے کے اندر، آپ ان کو جو ہے مسکین کے زمرے میں آئیں گے، آپ مدد کرنا چاہتے ہیں۔ $45,000 میں نا نکلتا کتنا؟ 500 نکلتا آپ کو، زکوٰۃ کتنا نکلتا؟ 500 میں 500 روپے نکلتا آپ کو۔ 45,000 روپے، 1,00,000 روپے اگر کسی کے پاس ہیں تو زکوٰۃ کتنا نکالیں گے اس میں؟ جی نہیں اس سے بھی کم ہوتا، آپ اگر حساب کریں گے اگر چاندی کے حساب سے اور کم نکلتا آپ کو۔ جی جی بالکل 1,000 روپے کوئی بڑی بات نہیں ہے نا۔ نکال دیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں، 500,000 روپے بنتے ہیں، 800-900 روپے بنتے ہیں، کچھ نکال دیجیے الحمدللہ۔ انویسٹ کیا ہوا پیسہ آپ کا ہے۔ چلیے جزاکم اللہ خیر۔ جی اس کے وارثین دے دینا، نیت کر کے پیسے نکال کے رکھ دیا، زکوٰۃ ادا کر دیا، اس کی غلطی ہوگی پہنچایا نہیں ہے نا، تو اس کے وارثین پہلے وہ زکوٰۃ کا جو پیسہ رکھا ہوا ہے وہ مستحق نے پہنچا دیں گے۔ وصیت کرو نہ کرو وارثین کی ذمہ داری۔ جی نہیں ہے، جب بیچے گا اگر پروفٹ آئے گا تو پھر اس میں جو ہے زکوٰۃ دینا پڑتا، کبھی بھی جس وقت بیچے گا اس وقت۔ جی دیکھیے 5 لاکھ ہے نا، تو 4 سونے کا نصاب کو پہنچ گیا، مطلب آپ کبھی آیا کبھی گیا، کبھی آیا گیا، تو کتنا آیا گیا ایوریج کر لینا سال بھر میں۔ اب 5 لاکھ تھا، 4 لاکھ ہو گیا، پھر 4.5 لاکھ ہوا، پھر 2.5 لاکھ ہوا، ٹھیک ہے فلیکچوئن ہوتا رہا، تو سال بھر میں ایوریج کر لینا اس کو۔ جی نہیں کم ہوتا تو دیکھ لیجیے آپ، اس کا جواب آپ کو دینا ہے اللہ کے پاس، حساب کتاب کریں، بیٹھ کر لکھیں، بیٹھ کر ہر چیز آپ کو لگا آپ کی بات درست ہے تو معاف ہے، تو معاف ہے، نہیں آپ کو جو نکالنا تو نکال دیں۔ جی آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ جی جی نہیں ابھی ویسا مت کیجیے، ابھی بیچ تو نہیں رہے نا آپ،
نہیں نہیں ابھی 22 کیرٹ ہے، بنتا نہیں جی. ملاوٹ کے ساتھ ہی 10 تولہ جو بولے نا آپ. ہاں نہیں 10 تولہ ہی کہ دینا، محنت نہیں کرنا اس کو. آپ تھوڑی بیچ رہے ہیں اس کو. نہیں نکالنا اس کا بھی. ہاں دونوں کو نکالنا. آپ اگر بیچ رہے ہیں، اگر آپ تو بیچ رہے تو 21% مائنس کر دے گا آپ کو، کم سے کم 21% مائنس کر دے گا آپ کو. تو بیچنے کے بعد اگر زکوٰۃ نکالنا چاہیں گے اگر، تو وہ جو پیسہ آئے گا اس میں نکال لیجئے. آپ بیچ رہے ہیں ابھی، انویسٹمنٹ رکھے ہوئے ہیں آپ. جی نہیں ایسا نہیں کرتے نا، موس نہیں کرتے نا. آپ تو تھوڑی بیچ رہے ہیں، آپ انویسٹمنٹ میں چل رہا ہے آپ کا. ایسا نہیں. زیور ہے مثال طور پر 40 گرام کا ہے، اس میں 5 گرام اگر بیچتے چل رہا، ابھی کچھ بھی جا رہا، آپ کو نکالنا ہے کہ 40 گرام کا نکالنا آپ کو، کیونکہ اس کے بغیر وہ بنتا ہی نہیں نا. نہیں پیور نہیں، لیکن اس کے بغیر وہ بنتا نہیں، بول رہا ہوں اس کو بنایا نہیں جا سکتا. تو وہ دونوں مکس ہو گئے، ابھی پیور اور امپیور دونوں مکس ہو گئے، تو پورا نکالیے بہتر ہے اس میں. جی یہ سب کا جو اللہ کے پاس دینا، وہ میرا ذاتی مسئلہ، میں ان کو دے رہا ہوں نہیں دے رہا ہوں، ان کو دے رہا ہوں، جو بھی مسئلہ ہے نا سمجھ رہے، یہ سب مت دیکھیے آپ. میرے اللہ کے لیے دیجیے، میرے آپ اللہ تعالیٰ قبول کرے. ہم زکوٰۃ دیں، اللہ قبول کر لے، بس ہماری نیت یہی ہونا. ہم فخر میں مبتلا ہو جائیں، ریاکاری میں اتر آئیں، فلاں کام میں اتر آئیں، سارا اجر کے چلے جائے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا. پھر ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں اگر، تو چہرہ دے کر نہیں دیا جاتا، صورت دے کر نہیں دی جاتی، کوئی اور چیز دے کر جو ہے نہیں دیا جاتا. اللہ کے لیے دینے والے آنکھ بند کر کے، کان بند کر کے دیتے ہیں. اللہ ویسی عبادت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم کو بنائے. جزاکم اللہ خیر. جی اب کیا کرنا، بھی کرنا اگر واقعی ضرورت مند ہے تو دے، یا اپنے اگر پھر باپ کی کفالت میں آ گئی نا، اب کہاں سے زکوٰۃ دے گا؟ وہ نہیں نہ ہو تو کون دے گا پھر؟ بھائی دے سکتا ہے، بیوہ ہے بول کر دے سکتا ہے. جی جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.